جس کے نام سے لرز جائیں کفر کے در و دیوار، وہ عمر فاروق ہے حق کا روشن مینار۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے شہادت تک زندگی کا ہر پہلو بہت نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں، جبکہ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے پر خانہ کعبہ کے اندر علی اعلان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر کھول دیا ہے۔ جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں تھے، اپنے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جی پوچھئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح تو اللہ نے کروایا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب آپ کے جسم پر ناپاک مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو آنے کی اللہ اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال کی طرف گئے، وہاں سے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ مال لے آئے، پھر وہ تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس ہیں۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو نصاری علماء نے کہا کہ تم یہ کوشش بے پیدا کر رہے ہو۔ ہماری کتاب کے اندر فاتح کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے امام کے اندر وہ نشانیاں ہیں تو ان کو لے آئیں، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے تو وہ چابیاں ان کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ نے مدینہ کی طرف چھپ کر ہجرت کی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی تلوار وغیرہ اٹھائی، خانہ کعبہ کی طرف گئے، وہاں پر طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے بعد قریش مکہ کی ایک مجلس میں گئے جہاں پر قریش کے سردار موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اس کی ماں اس پر ماتم کرے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ اس وادی کے باہر عمر کا سامنا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار سن کر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کا سامنا کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت زیادہ فتوحات ہوئی تو اہل باطل ان فتوحات کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ایک مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کے مدینہ منورہ کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔